میرے محترم دوستو، گزشتہ دو دنوں سے اسی حوالے سے گفتگو کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ضروری وقت کے پیش نظر یہ اپنی بات کو مکمل نہ کر سکا۔ انشاءاللہ آج کے مجلس ذکر میں میری کوشش ہوگی کہ میں بات کو مکمل کروں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں جا بڑے دور انداز میں فرمایا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل نمونے حیات۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم عمل کرنا چاہتے ہو کہ دین اسلام پر عمل کیسے ہو، دین پر کیسے چلا جائے، دین اسلام کے مطابق زندگی کیسی گزاری جائے، تو کسی اور طرف مت دیکھنا ہے تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری۔ بس تمہاری کوشش بھی یہ ہو کہ تم بھی اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تربوز لایا گیا۔ جب تربوز لایا گیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، ارے تم حدیث میں مجموعے میں تلاش کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربوز کیسے کھایا، چوری سے کاٹ کر کھایا ہے یا اس کو گٹ کر دے کر توڑ کر کھایا ہے، کیا انداز تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اس لیے کہ یہ روایت ابھی تک مجھ تک پہنچی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تربوز کھانے کا انداز کیا ہے۔ یعنی اس حد تک ان حضرات کا کھانے پینے کے معاملوں میں بھی اس قدر احتیاط تھا کہ بھئی کہیں کوئی اقدام ہم اپنی مرضی کا نہ اٹھائے، ہمارے قدم کہیں اپنی مرضی کا نہ اٹھے، جہاں بھی اٹھے یہ دیکھو کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کیسے اٹھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے آ رہے تھے، ساتھیوں کی ہمراہ ایک جگہ جا کر کے قافلے کو رکوایا، خود بھی اپنی سواری سے نیچے اترے۔ اترنے کے بعد ساتھیوں سے کہا تم یہیں رک جاؤ۔ ساتھی رک گئے۔ یوں دائیں طرف کسی علاقے کی طرف نکلے پیدل، کچھ چلنے کے بعد کہیں بیٹھ گئے، کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر اٹھ کر واپس آئے۔ جب آئے تو ساتھیوں سے کہا چلو۔ ساتھیوں نے کہا یا حضرت اس لیے رکوایا، آپ تو ہمارے سامنے چلے، جانے کے بعد کہیں دور ایک مقام پہ نظر آئے کہ آپ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد یوں ہی اٹھ کر چلے آئے، ہم یہ سمجھے کہ شاید قضاء حاجت کی ضرورت ہوگی، لیکن وہ بھی محسوس نہیں ہوا۔ کچھ دیر بیٹھے رہے، بیٹھنے کے بعد واپس چلے آئے، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ اسی راستے سے قافلے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم آ رہے تھے، یہ بھی ساتھ۔ یہاں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ہم سفر کو رکوایا۔ رکنے کی بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی، آپ اسی طریقے سے چلے اسی مقام کی طرف، وہاں بیٹھے، فراغت کے بعد واپس آئے، پھر چل پڑے۔ اگرچہ مجھے ضرورت تو نہیں تھی حاجت، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت عمل تھا وہ میں نے پورا کر دیا کہ آپ آئے، قافلے کو رکوائے، یہاں چلے گئے،
اور اس مقام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کیے بغیر گزرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر آنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں پر مر مٹنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پر مر مٹنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر مر مٹنے والے صحابہ کرام، اللہ نے انہیں چن لیا تھا۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ جو دین اسلام میں ایمان لانے کے حوالے سے سبقت لے گئے، مہاجر اور انصار، مکے کے مہاجر، مدینے کے انصار، اسلام لانے پر وہ سبقت لے گئے، ایک ایک بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں پر مر مٹنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت طریقے پر چلنے والے، اللہ ان سے راضی، اللہ یہ اللہ سے راضی۔ کیا بہترین لقب اللہ نے دیا، کیا بہترین لقب دیا، اور کس بنیاد پہ؟ اس بنیاد پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے والے۔ عصر کا وقت تھا غالباً یا فجر کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیرا صحابہ کرام کی طرف، اور ایک صحابی شاید ضرورت مند تھا کہیں، وہ اٹھ کر جانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت کوئی اہم بات بیان فرما رہے تھے، تو وہ جب اٹھا، ابھی اس نے بات شروع نہیں کی، جب وہ اٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ تو بیٹھ گیا۔ اس دوران حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد نبوی کے دروازے سے آ رہے تھے، اور وہاں دروازے میں ایک قدم دروازے کے اندر، ایک قدم دروازے کے باہر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ، ادھر ہی بیٹھ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، فرمایا عبداللہ بن مسعود نہیں ہو؟ یا رسول اللہ، وہاں عبداللہ بن مسعود، کیوں وہاں بیٹھے ہو؟ اور ایک قدم دروازے کے باہر، ایک قدم دروازے کے اندر کیا کر رہے ہو؟ کہ علیہ السلام آپ کی آواز پہنچی کہ بیٹھ جاؤ، میں جہاں تھا وہی بیٹھ گیا، میں نے کہا قدم آگے بڑھاتا ہوں کہیں اللہ کا عذاب مجھ پہ نازل نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ہاں عبداللہ بن مسعود، میں نے ان کو کہا، ایک دو جانے لگے تھے، ان کو کہا آپ آ جائیں، اندر آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کاش ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے، ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت ہمیں بھی نصیب ہو جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بھی چلتے پھرتے۔ کبھی کبھی ہم کہہ لیتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ بات کبھی غلطی سے بھی زبان پر مت آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جن کو چننا تھا ان کو چنا۔ ہم خدا جانے اتنے اتباع کر سکتے یا نہیں جتنی اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کر دی۔ اتنا حد درجے ادب والے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز 2 رکعت پڑھ کر سلام بھی۔ اب صحابہ کرام سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہو، کیا کسی نے سنا کہ نماز میں تقصیر ہو گئی عصر کی، 4 کی جگہ 2 کا حکم آیا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے۔ اب کسی میں ہمت نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہے یا رسول اللہ آپ بھول گئے۔ اتنا ادب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بات بھی نہیں کہہ سکتے، یا رسول اللہ آپ بھول گئے، نہیں کہہ سکتے، ہمت نہیں پڑتی۔ اتنی خاموشی کی انتہا ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی طرف رخ کیا، حضرت ذوالیدین بیٹے، حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کچھ اور تھا، 2 ہاتھوں والے، حضرت ذوالیدین یعنی حضرت 2 ہاتھوں والے۔ اب آپ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ 4 ہیں؟ 3، 2 ہی ہیں۔ ذوالیدین کا کیا کمال ہوا؟ ان کی بھی 2 تھے، ہماری بھی 2 ہیں۔ کمال ان کا یہ تھا، ان کو ذوالیدین اس بنیاد پر کہتے تھے کہ ان کے ہاتھ لمبے تھے، جب وہ کھڑے ہوتے تو ان کے یہ ہاتھ گھٹنوں سے نیچے چلے جاتے۔ اللہ نے ان کو لمبے ہاتھ دیے تھے، بس اب مشہور ہی 2 ہاتھ والے صحابی پر ہو گئے۔ انہوں نے کبھی برا بھی نہیں منایا، نام اس کے یہ پڑ گیا حضرت ذوالیدین، یعنی 2 ہاتھوں والے۔ 2 ہاتھ تو سب کے تھے، مسئلہ یہ تھی کہ کیا طرح لمبے تھے۔ تو
حضرت ذواليدين نے ہمت کی اور کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے فرمایا حاضر ذواليدين کیا بات ہے؟ کہ رسول اللہ ام نسیت فی الصلاۃ ام قصرت؟ یا رسول اللہ انسیت فی الصلاۃ ام قصرت؟ یا رسول اللہ نماز آپ کی نماز میں بھول ہوئی یا نماز کم کر دی گئی؟ یا رسول اللہ نماز آپ بھول گئے یا نماز اللہ کی جانب سے کم کر دی گئی؟ حضور نے فرمایا میرا خیال یہ ہے کہ دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت ذواليدين نے کہا نہیں یا رسول اللہ ایک بات تو ہے۔ حضور نے صحابہ اکرام سے فرمایا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ ذواليدين صحیح کہہ رہے؟ ہاں یا رسول اللہ 2 رکعت پر آپ نے سلام کیا۔ ہاں فرمایا پھر میں بھول گیا ہوں، نماز کم نہیں کی، نماز عصر 4 ہی رکعت ہے، میں بھول گیا ہوں کیونکہ بات ہو گئی، اس سے نماز کو دوبارہ لوٹا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی نہ بھولنے والے تھے، کبھی نہ بھولنے والے تھے، واللہ اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھولتے، لیکن قیامت تک اللہ نے سجدہ سہو کے مسائل کو سامنے لانا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ایک نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت پر آپ نے سلام کیا پوری زندگی، لیکن ہمارے سامنے سجدہ سہو کے مسائل کے انبار لگ گئے۔ ہماری تو حالت ہے کہ ہر دن ہر نماز میں سہو ہو جاتے، سہو جو 2 پڑھ لی، 3 پڑھ لی، 4 پڑھ لی، کیا پڑھ لی؟ زندگی میں پہلی مرتبہ سہو ہو جائے وہ نماز لوٹا دے، اور جو جس کا بار بار ہوتا ہے اس کے لیے صرف سہو کے مسائل ہے۔ کیا ہوا؟ کون سی بھول ہوئی؟ کوئی فرض میں تاخیر ہو گئی، کوئی واجب چھوٹ گیا، سنت مؤکدہ ہو تو کیا مسئلہ ہوا، کوئی نفلی کام چھوٹ گئی تو کیا؟ اس کے لیے مسائل کے انبار لگ گئے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے آداب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے ہم سب کے لیے زندگی گزارنے کا ایک نمونہ بنایا۔ ایک سجدہ سہو کے مسائل آگے۔ اچھا غزوہ بنی مصطلق سن ہجری 5 میں ہوا، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، رات گئی تک سفر ہوا، تھکاوٹ ہونے کے بعد حضور نے فرمایا رک جاؤ، اسی وادی میں رک جاؤ۔ رات کے 3:30 بج رہے ہیں، تھکاوٹ کے مارے برا حال تنین بھی آ رہی تھی۔ فرمایا بسترے اتار تو سب سو جاؤ آرام کر لو، صبح سفر کرو۔ ہاں فرمایا کہ فجر کی نماز قریب ہے، نیند کا بھی غلبہ ہے، کون چوکیداری کرے گا اور ہمیں نیند سے اٹھائے گا؟ حضرت بلال نے کہا رسول اللہ، ہاں بلال تم ہی یہ کام کر سکتے ہو، چوکیداری بھی کرنا اور فجر کی نماز کے موقع پر ہمیں اٹھانا تاکہ ہم فجر وقت پر ادا کر سکیں۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کہتے ہیں تاریخ بیان کرنے والے، اس وقت آنکھ کھلی جب سورج کی کرنوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسا، یعنی سورج کی کرنیں آپ کی پیشانی پر پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگے تو دیکھا سورج اوپر آ چکا تھا، بلال کو دیکھا، بیٹے سو چکے تھے، فرمایا یا بلال کیا ہو گیا بھائی؟ سورج نکل آیا، نماز ہماری قضا ہو گئی۔ بلال نے کہا یا رسول اللہ جس ذات نے آپ کو سلا دیا اسی ذات نے مجھے بھی سلا۔ فرمایا اٹھو سب اٹھو، اس وادی سے نیچے وادی میں اترتے ہیں، وہاں جا کر کے باجماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا نماز لوٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں یہی ایک نماز فجر قضا، ورنہ کبھی نہ قضا ہوتے۔ اس ایک نماز کی قضا ہونے سے قضا کے تمام مسائل سامنے آ گئے۔ اگر یہ ایک نماز میں قضا نہ ہوتے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا نماز قضا ہوگی کیسے لوٹانا ہے۔ اللہ نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے ایک کامل نمونے حیات بنا، قضا نماز کیسے ادا کرنی ہے، نماز میں بھول جاؤ کیا کرنا ہے، نمازیں کیسی پڑھنی ہے، فرمایا وضو کرو ایسے جیسے مجھے وضو کرتے ہوئے تھے۔ حج کی طریقے ایک قضا صحابہ کرام نے نوٹ کیا،
کھانے میں کیا پسند فرماتے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا پکا ہے. طبیعت اگر نہیں مانتی فرماتے ہیں آج کھانے کے دن نہیں چاہتے. ہم کیا کہتے ہیں کیا پکا ہے جی کدو پکا ہے, چھوڑ دو کدو, کوئی گوشت لے آتے, یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے, جانوروں کا خوراک ہے. ہمارے تو یہ حال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا. دل چاہتا کھا لیتے, نہیں چاہتا فرمایا دل نہیں چاہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کا جب کھانا آتا فرمایا سامنے سے کھاؤ. پھل فروٹ میں فرمایا پھل فروٹ میں پھر یہ اصول نہیں ہے. فرمایا پھل فروٹ میں سامنے سے نہ کھاؤ, جو اچھے ملے وہ کھاؤ. فروٹ ہے میرے سامنے, کسی نے سیب لا کر رکھ دی, تو اب اچھا فروٹ سہیل کے سامنے بڑا ہے اور میرے سامنے داغدار ہے, تو میں سہیل کے سامنے والا فروٹ اٹھا سکتا ہوں, اس میں ممانعت نہیں. کیا ادا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ایک ہی چیز ہمیں بتا دی, کس طریقے سے اس نے زندگی گزار, کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کیے. بس فرمائے اے میرے اللہ پاک نے فرمایا میرے بندو, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے کام نے حیا تھا. یہ ایک ناپ ہے تمہارے لیے. جب کو ناپ دیتے ہو نا, کسی کی لمبائی 36 انچ, کسی کی 40, کسی کی چلے کسی کی 45 ہے نا. اگر 45 سے 40 ہوا یا 45 سے 50 ہوا, آپ قبول کر لو گے وہ کبھی, یا تو ملنگ بنا دے گا یا تو بچہ بنا دے گا, یا تو قمیص یہاں پڑا ہوگا یا یہاں نیچے پاؤں تک ہوگا. یہ دو صورتیں ہوگی, پہن کر مزہ بھی نہیں آئے گا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 انچ اوپر نیچے نہ ہو, 1 انچ اوپر نیچے نہ ہو جائے, ورنہ پھر لطف نہیں آئے گا. اللہ فرمائیں گے دیکھو جس عمل میں میرے محبوب کی رضا ہے اس کا مہر ہے قبول. ہمارے اکرم بھائی کو اللہ نے توفیق دی, ماشاءاللہ داڑھی رکھ دیا, اللہ مبارک کرے. میں نے کہا اکرم, اللہ قیامت میں کسی دن تیرے اعمال کو اللہ پھر نہیں دیکھیں گے. اللہ فرمائیں گے میرے حبیب کی شکل لے کر آیا ہے, میرے حبیب کی شکل لے کر آیا ہے. میں اپنے حبیب کی شکل والے کو جہنم میں نہیں ڈالوں. شاید یہی داڑھی ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا سبب بنے کہ اللہ فرمائیں گے چلو جو عمل ہے رہنے دو, میرے حبیب کی شبہات تو لے کر آیا. ایک معمولی بات نہیں, بہت بڑی بات, بہت بڑی بات. بہرحال میرے محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کامیابی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کامیابی. اللہ ہمیں نصیب. آج محمد اکرم کی صاحبزادے کا نکاح بھی ہے. ہمارے مسعود عورت کی بیٹی کے ساتھ, الطاف کے رسولی کے ساتھ, اس کو کامیابی کی سینے سے کرتے ہوئے اللہ دنیا میں بھی ان کو کامیاب بنایا اور آخرت میں بھی اللہ خوبصورت رشتہ ہے جس کا آغاز آج مسجد میں ہوگا. سبحان اللہ, جس نیک عمل کے بنیاد ہم مسجد میں رکھیں گے, اللہ کے گھر میں رکھیں گے, ان جانمازوں پر رکھیں گے, بیٹھ کر اس کا آغاز کریں گے, کہ ہر وقت جن جانمازوں پر اللہ کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں, ہر وقت در رحمت کھلے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باقی تمام زمین قیامت میں ختم ہو جائے گی, مسجد کی زمین ختم نہیں ہوگی. اللہ مساجد کی زمین کو بیت اللہ کی زمین کے ساتھ ملا کر جنت کی زمین بنا دے. جس سقط کی بنیاد جنت کی زمین پر ہوگی, آپ خود سوچ لیجیے اس کی کامیابی میں کیا تردد رہ جاتا ہے, کیا شک رہ جاتا ہے. حال کا حال تو ویسے بے حال ہوتا ہے, یعنی کیا تک تو صحیح ہے, لیکن بہرحال عقد نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مسجدوں میں بات کرنا, اس کام کا آغاز مسجدوں میں کیا کرو. فرمائے اس سے خیر اور اس میں بہتری پیدا ہو. اللہ پاک اس رشتے کو کامیابی سے ہم بس ذکر کرتے ہیں, پھر آپ کا تمام حضرات مل کر میں